ہم اس کے بارے میں پڑھیں گے، سکرو کمپریسر کی ورکنگ کے بارے میں، اس کی اینیمیشن کے بارے میں، اس کے مکینیکل کمپوننٹ کے بارے میں. اس میں مینلی جو کمپوننٹ استعمال ہوتے ہیں اس میں سب سے پہلے آپ کا ایئر اور آئل کا فلٹر انوالو ہوتا ہے، ایئر انٹیک والوز ہوتا ہے، ایئر اینڈ یا کمپریشن ہارٹ آف دی کمپریسر. اس کے بعد ایئر اینڈ آئل سیپریشن ہے، کیسے ہوتی ہے، کیا اس کا رول ہے، اور جو آفٹر فلٹر ہے وہ کیسے کام کرتا ہے، کیوں اس کی انسٹالیشن ہے، اور آئل کولر، ان کے بارے میں آپ کا جسٹ ٹچ ہوگا. ایئر فلٹر کیا ہے آپ کا، جو جیسے ہی کمپریسر سک کرتا ہے، جو ایئر سک کرتا ہے اس کے لیے جو فلٹریشن استعمال ہوتی ہے اس کو ہم ایئر فلٹر کے نام سے کہتے ہیں. جو بھی آپ کے پارٹیکلز ہوتے ہیں اس انوائرمنٹ میں اس کو جو ہے ریسٹرکٹ کرنے کے لیے ایئر فلٹر کا استعمال ہوتا ہے. ایئر فلٹر نارمل آپ نے دیکھا ہوگا ایک راؤنڈ شیپ کا ایئر فلٹر ہے، یہاں سے سک ہوتا ہے اور یہاں پہ ڈسچارج کر دیتا ہے آپ کے ایئر اینڈ فلٹر کرنے کے بعد. بڑے کامن سے ہیں. یہ آپ کا انٹیک والو ہے. انٹیک والو جو ایئر اینڈ کے اوپر یا کمپریشن ایلیمنٹ کے اوپر لگا ہوتا ہے، جو الاؤ کرتا ہے کمپریسر کو لوڈ آف لوڈ کرنے میں اکارڈنگ ٹو سیٹ پوائنٹ. تو یہ اس کی چھوٹی سی جو ہے پکس ہے، اس میں ایچ اینڈ ایوری تھنگ وہ آپ کو کلیئر ہو رہی ہیں. آگے فردر آپ کا ایئر اینڈ آ گیا، جس کو آپ کمپریشن ایلیمنٹ بھی کہہ سکتے ہیں. جو بھی آپ نے دیکھا تھا پیچھے اینیمیشن میں، ایئر فلٹر کے بعد آپ کی ایئر جو ہے نا وہ اس پورٹ کے تھرو اندر کمپریشن کے لیے چلی گئی. کمپریس ہونے کے بعد یہ ڈسچارج پورٹ ہے آپ کا، ڈیلیوری پورٹ. اس ڈیلیوری کے بعد آپ کا فردر ٹھیک ہے. اگر نیکسٹ ہے اس کا ایئر اینڈ آئل سپریٹر. ایئر اینڈ آئل سپریٹر چیمبر جو ہے وہ کس لیے استعمال ہوتا ہے؟ سگرو کمپریسر میں دو طرح کی آپ کی سپریشن ہوتی ہے، اسپیشلی لوبریکیٹڈ کمپریسر میں. ایک بائی سپریٹر فلٹر اور دوسری بلٹ ان اس کے اندر بیفل پلیٹ لگی ہوتی ہے. بیفل پلیٹ کے جیسے ہی آپ کا ڈسچارج کرتا ہے آئل فلوڈڈ کمپریسر، یہ آپ دیکھ رہے ہیں آئل فلوڈڈ نے آپ کا ڈسچارج کیا. یہ جو ریڈ سی آپ کو ایک نظر آ رہی ہے کپلنگ، یہاں سے اس نے ڈسچارج کیا تو اس کے ساتھ ہی یہ آپ کو ایک بیفل پلیٹ لگی یا مکینیکلی جو کہ اس ٹینک کے اندر ہی بائی ڈیزائن فٹ کی ہوتی ہے. اس نے ڈسچارج کیا تو اس ڈسچارج کرنے کے بعد ایک سائیکلون ایفیکٹ جو ہے نا وہ کریٹ ہوتا ہے اس ڈسچارج کے ساتھ. یہاں پہ جب سائیکلون ایفیکٹ ہوتا ہے تو آئل جو ہے آپ کا جو ہے نا ہیویئر ہوتا ہے، وہ بائی گریوٹی کچھ تو یہاں پہ ڈراپ ڈاؤن ہو جاتا ہے اور کچھ جو ہے وہ تھرو اس فلٹر کے، یہ سیپریٹر ایلیمنٹ ہے جس کی ہم بات کر رہے ہیں، ایئر اینڈ آئل سیپریٹر، جہاں سے ایئر سیپریٹ ہونے کے بعد الاؤ کرتا ہے کہ وہ ابھی سسٹم میں جائے، اینڈ یوزر کے پاس جائے تھرو اس ایم پی وی ایم کے. یہ ساری چیزیں یہ لکھی ہوئی ہیں اس کے بارے میں. یہ ایک آئل فلڈڈ کمپریسر کی بات ہو رہی ہے، سگرو کمپریسر لوبریکیٹڈ. فردر آگے ایئر اینڈ آفٹر کولر کا کیا رول ہوتا ہے؟ ایئر اینڈ آفٹر کولر، یہ آپ کے واٹر کول مشین کا ایک آفٹر کولر لگا ہوا ہے. اس آفٹر کولر کو ایئر یہاں سے ہارڈ ایئر داخل ہوتی ہے اور یہ پلیٹ ٹائپ کولر ہے، اس میں ایئر یہاں پہ ڈسچارج ہوتی ہے اور اس کے ساتھ ہی اوپر ایک کولنگ فین لگا ہوتا ہے جو کہ اس کی وینٹیلیشن کرتا ہے، ہوا کو کراس کرتا ہے، جس سے آپ کے ٹمپریچر جو ہے نا وہ لوور ہوتے ہیں. سپوز اگر اس کا انلیٹ ایئر ہے، انلیٹ ایئر کا ٹمپریچر آپ نے دیا ہے 60 ڈگری، تو اس کو لے آئے گی یہ تقریباً 8 سے 17 ڈگری کے درمیان ڈیلٹا ٹی کریٹ کرنے کے بعد. یہ بائی ڈیفالٹ ہے، بائی ڈیزائن ہے، ایئر کولڈ کا سیپریٹ ہے، واٹر کولڈ کا سیپریٹ ہے. لیکن یہ کنسیپٹ ہے آپ کو بتانے کے لیے، کنسیپٹ ہے کہ آفٹر کولر کا کیا رول ہے. نیکسٹ آگے آئل کولر. آئل کولر کا بھی ایسی رول ہے کہ جیسے ہی آپ کا کمپریشن سائیکل بن رہا ہوتا ہے تو اس میں آئل انجیکشن ہو رہی ہوتا ہے تو آئل ڈیفینیٹلی ہیٹ اپ ہوتا ہے، گرم ہوتا ہے. جیسا کہ ہم نے پہلے بھی پڑھا بھی تھا، وہی جو بوائلز لا، چارلس لا، جو گیس لا ہے اس کے مطابق جیسے جیسے آپ کا کمپریشن پروسیس ہوتے ہیں تو اس میں ہیٹ جو ہے نا وہ بھی پروڈیوس ہوتی ہے. تو اس ہیٹ کو ایلیمنیٹ کرنے کے لیے ڈیفینیٹلی وہ ہیٹ جو ہے آپ کے آئل کو بھی افیکٹ کرتی ہے اور اس آئل کو ٹھنڈا کرنے کے لیے آئل کولر جو ہے وہ لگایا جاتا ہے اس کو ڈراپ ڈاؤن کرنے کے لیے. تو یہ ایک ایئر کولڈ، یہ بھی ایک ایئر کولڈ آئل کولر آپ کو شو کیا کہ آپ کی انڈرسٹینڈنگ کے لیے. ویسے فردر آگے واٹر کولڈ اگر ہو تو اس کا کچھ اور اسٹرکچر ہوتا ہے.
مینلی جو آبجیکٹ ہے دونوں کا وہ یہی ہے کہ آئل کو کول ڈاؤن کرنے کے لیے اور پہلے والا ایئر کو کول ڈاؤن کرنے کے لیے. آگے بیلٹ ڈرائیو ہے, ڈرائیونگ میتھڈ ہے کہ کس کس قسم کی ڈرائیو ہوتی ہے. تو یہ آپ کو ایک وی بیلٹ کی پلی دی گئی ہے, یہ ڈرائیو اینڈ ہے, یہ نان ڈرائیو اینڈ. مطلب اس کے ساتھ موٹر کپل کر لیں یا کوئی بھی کسی قسم کی ٹربائن کر لیں, انجن کر لیں, اس نے آگے فردر مور اس کو کمپریسر کو آپریٹ کرنا ہے, روٹیٹ کرنا ہے. ڈرائیو دو تین قسم کی ہوتی ہیں مکینیکلی میں, ایک ڈائریکٹ ڈرائیو ہوتی ہے اور اس کے علاوہ گیئر ڈرائیو ہوتی ہے. جیسے یہ ریشو ہے ایک پلی کی, اور یہ بگ ون اسمال ون, یہ ریشو کو انکریز کرنے کے لیے. سپوز اگر یہ ایک ٹرن لیتی ہے تو یہ جو ہے نا وہ 2.5 ٹرن لے, وہ ایک گیئر ریشو ہوتی ہے کہ ہم نے کتنی فورس اپلائی کرنے کے بعد کتنا روٹیٹ کرنا ہے. تو یہ تین طرح کی ڈرائیو ہوتی ہیں پروپلشن ڈرائیو. آگے اس کے الیکٹرانک کمپوننٹ. الیکٹرانک کمپوننٹ میں آپ کے سینسر, کنٹرولر, انٹرنیٹ آف تھنگس, سیکوینسر, یہ ساری چیزیں جو ہے نا اس میں انوالو ہوتی ہیں. پریشر سینسر بڑا وائٹل رول ہوتا ہے کسی بھی کمپریسر میں. پریشر سینسر کا, پریشر سینسر جو ہے نا کیا ڈسچارج پریشر یا انٹرنل پریشر یہ سارے میئر کرتا ہے. اس کا ایک نارمل آپ کو پکس ہوگی اس قسم کے جو ہیں وہ پریشر سینسر ہیں. اور ٹمپریچر سینسر ٹمپریچر میئر کرتے ہیں. آگے الیکٹرانک کنٹرولر کو سگنل دیتے ہیں اس کو, ساتھ ہی اس کی آؤٹ پٹ وغیرہ. کنٹرولر میں دو مینلی, ایک انڈیویجول ہر کمپریسر کے ساتھ اکوپڈ ہوتا ہے یہ, اور سیکنڈ ون سیکوینسر. اگر آپ نے ملٹی کمپریسر کی انسٹالیشن کی ہوئی ہے تو اس کے ساتھ اس کو لنک اپ کرنے کے لیے انڈیویجول بھی, اور یہ اپنا سیکوینسر کے ساتھ بھی کنٹرول کرنے کے لیے. لیٹس سپوز اگر 4 کمپریسر لگے ہوئے ہیں تو چاروں کمپریسر ادھر سے چل رہے ہیں انڈیویجلی, تو یہ ان کو مینیج کرے, ان کو سیکوینس کرے کہ اگر 2 کمپریسر کی ضرورت ہے دین 2 کو ٹیک آن کرے, باقی کو سٹینڈ بائی کر دے. یہ اس کے نارمل مارکیٹ میں کنٹرولر 2 قسم کے اویلیبل ہے. اس کے ساتھ ہی جو کمپریسر کا کنٹرول ہے, یہ ایک ون آف دا ڈیل کا ایکسل کے نام سے آپ کے سامنے جو سکرین شیئر ہو رہی ہے اس کا ایک کنٹرولر ہے. ویری ایزی. جیسے آج کل کے یہ سیل فون یا موبائل فون ہے, اس کے لیے کوئی کسی قسم کی پڑھائی کی ضرورت نہیں ہے بندے کو, خود بہت فیملیئر ہے, بندہ دیکھتا ہے, آپریٹ کرتا ہے اور خود سیکھتا رہتا ہے. تو یہ بھی ایک جو آپ کے سامنے کنٹرولر شو ہو رہا ہے بڑا ایزی ہے. اس پہ ایچ اینڈ ایوری تھنگ 1 کلک پہ آپ کے پاس اویلیبل ہے. اس میں رننگ آور, ٹمپریچر, پریشر, نیکسٹ سروس اور ٹرینڈ کتنا یہ ایک ہفتے میں چلا ہے. ٹھیک ہے, اسٹارٹ اسٹاپ آپشن, لوڈ ان لوڈ آپشن, ماڈولیٹ, ویریبل ڈسپلیسمنٹ اور ویریبل سپیڈ, یہ ساری کی ساری جو ہے نا اس کنٹرولر کے اندر بلٹ ان ہے. آپ 1 کلک پہ ان سب چیزوں کو دیکھ سکتے ہیں, بجائے کہ کیلکولیٹ کرتے رہیں کہ یہ میرا کمپریسر لاسٹ مہینے میں کتنے % چلا ہے, کتنے پہ نہیں جانا. لوڈ آور, ان لوڈ آور کو کیلکولیٹ کرنے کی بجائے یہاں پہ سب کچھ سامنے آ جاتا ہے کہ ان لوڈ آور میں اتنا چلا ہوں, لوڈ اتنا چلا ہوں, ٹمپریچر اتنے چلے ہیں. کوئی اگر ایشو ہو, کوئی پرابلم ہو تو اس کو ریکارڈ کرتا ہے, اور اس کی ساری ڈاٹا لاگیں, ایس ڈی کارڈ, پروگرامبل ان پٹ وغیرہ ساری اس کی ساری اس میں آپشن موجود ہیں. ٹھیک, پرافی بیس اور 485 کے تھرو آپ کہیں بھی اس کو کنیکٹ اپ کر سکتے ہیں. تھینک یو ایوری ون. ہم اس کے بعد 10 منٹ کی بریک لیں گے اور 9:40 پہ دوبارہ اکٹھے ہوں گے. ٹھیک ہے, 9:40 پہ ہم دوبارہ اکٹھے ہوں گے. آپ لوگ سب آن لائن ہی رہیں, ٹھیک ہے؟ تو 10 منٹ کی بریک لے لیں بس. ٹھیک ہے جی, میں 9:40 پہ سارے لوگ آ جائیں. تھینک یو ویری مچ. تھینک یو. آن لائن رہنا ہے 9:40 پہ دوبارہ.